بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ دہلی دھماکہ پلوامہ سے لنک کرتے ہوئے بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ دہلی حملے میں کم از کم 13 افراد ہلاک اور 25 زخمی ہوئے، جسے پولیس نے دہشت گردی کا حملہ قرار دیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج سے ایک مشتبہ شخص ڈاکٹر عمر نبی کو حملہ آور قرار دیا گیا ہے، جو پلوامہ جموں و کشمیر سے تعلق رکھتا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ شخص 2900 کلو بارودی مواد لے کر آیا تھا، جو پلوامہ حملے میں استعمال ہونے والے 80 کلو سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ طارق احمد ملک، عامر رشید اور عمر رشید جیسے دیگر افراد بھی ملوث تھے، جو ایک منصوبہ بندی شدہ دہشت گردی کا نیٹ ورک کا حصہ ہے۔ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ یہ نیٹ ورک فرید آباد، ہریانہ سے شروع ہو کر پورے بھارت میں پھیلا ہوا تھا اور اس کا مقصد کئی شہروں کو نشانہ بنانا تھا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا بھوٹان سے انتباہ، مجرموں کو نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی بھوٹان کے سرکاری دورے پر پہنچے تو انہوں نے دہلی بلاسٹ پر غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجرموں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ان کا چہرہ اداس اور پریشان نظر آ رہا تھا جب انہوں نے کہا، میں بھاری دل لے کر آیا ہوں، دہلی کا واقعہ سب کو ہلا گیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نے ہندی اور انگریزی دونوں میں بیان دیا تاکہ انٹرنیشنل میڈیا اور امریکہ تک پیغام پہنچایا جا سکے۔ بھارتی وزیر اعظم نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ایجنسیاں رپورٹ تیار کر رہی ہیں اور اس کے بعد سخت کارروائی کی جائے گی۔ بھوٹان کے بادشاہ اور وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران مودی نے وعدہ کیا کہ تمام ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ یہ بیان دہشت گردی کے خلاف بھارت کی پالیسی کی عکاسی کرتا ہے، جو اب علاقائی امن کو متاثر کر سکتا ہے۔ راجناتھ سنگھ اور امیت شاہ کی ہنگامی میٹنگ، بڑی لڑائی کی تیاری۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کا کہنا ہے کہ دہلی بلاسٹ کی رپورٹ آنے دیں، پھر دیکھیں گے کہ کیا کیا جائے، جبکہ گھر کے وزیر امیت شاہ نے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہنگامی اجلاس طلب کیا۔ امیت شاہ نے واضح کیا کہ یہ حملہ ایک بڑی سازش کا حصہ ہے اور ملک بھر میں الرٹ جاری کر دیا گیا۔ میٹنگ میں فوجی حکام اور خفیہ ایجنسیوں نے صورتحال کا جائزہ لیا اور ممکنہ خطرات پر تبادلہ خیال کیا۔ دہلی، ہریانہ، بہار، کیرالہ، پنجاب اور دیگر ریاستوں میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی۔ پولیس نے اہم مقامات پر قبضہ کر لیا اور کئی جگہیں بند کر دیں۔ یہ تیاریاں ظاہر کرتی ہیں کہ حکومت کسی بھی ممکنہ بڑے خطرے سے نمٹنے کو تیار ہے، خاص طور پر الیکشن والے علاقوں میں۔ دہشت گرد نیٹ ورک کا انکشاف، ڈاکٹرز اور مسلمانوں پر الزامات۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ دہلی بلاسٹ ایک وائٹ کالر ماڈیول کا حصہ تھا، جس میں کشمیری ڈاکٹرز مزمل شیخ اور عدیل احمد راٹھور سمیت 8 افراد گرفتار۔ یہ نیٹ ورک جیش محمد اور انصار الحد سے منسلک تھا، جو کشمیر، ہریانہ اور اتر پردیش تک پھیلا ہوا تھا۔ گرفتار افراد کے موبائل سے پاکستانی رابطے برآمد ہوئے اور ان کا ارادہ لاکھوں لوگوں کو ہلاک کرنے کا تھا۔ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹرز، انجینئرز اور بزنس مین جیسے مسلمان طبقات اس میں ملوث تھے۔ اب خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بھارت اس دہشت گردی کے حملے کی آڑ میں پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے، جبکہ بھارت کسی بھی وقت پاکستان پر حملہ کرنے کی مکمل طور پر تیاری کر چکا ہے۔ پاک بھارت جنگ کا خطرہ، نیوکلیر سطح تک رسائی ممکن۔ دہلی حملے کو کشمیر اور پلوامہ سے جوڑنے کے بعد بھارتی میڈیا پاکستان پر الزام لگانے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ ابھی تک کوئی براہ راست ثبوت نہیں۔ دوسری طرف بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی پاکستان کا نام نہ لے کر بھی اشارہ دیا ہے کہ یہ علاقائی تناؤ کو بڑھا سکتا ہے اور فل فلیج وار کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ حملہ ایک تیر سے 10 نشانے مارنے کی کوشش ہے، جس میں کشمیریوں اور مسلمانوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ بھارت کی اندرونی سیکیورٹی ناکامیوں جیسے اسکینرز کی خرابی اور ایک ریڈٹ پوسٹ پر بھی سوال اٹھے ہیں، جو حملے سے چند گھنٹے پہلے کی تھی۔ نومبر دسمبر کے مہینے خطے کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں، کیونکہ بھارت اس وقت موقع کو ضائع نہیں کرے گا اور پاکستان کو لنک کر کے کارروائی کر سکتا ہے، جو نیوکلیر تنازع کا باعث بن سکتا ہے۔
بھارت کا آپریشن سندور 2 پاکستان کے خلاف سمندری محاذ پر بڑی تیاریوں کا انکشاف۔ بھارت نے مبینہ طور پر آپریشن سندور 2 کے نام سے ایک بڑے نیول ایکشن پلان کو حتمی شکل دے دی ہے، جس میں بھارتی بحریہ، فضائیہ اور بری فوج کو شامل کیا گیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے خود INS وکرانت پر کھڑے ہو کر پاکستان کو پیغام دیا تھا کہ ان کی اب کی بار سمندری راستے سے سرپرائز دیا جائے گا، جبکہ ذرائع کے مطابق بھارتی نیوی نے ڈیپ سی میں بھی اپنی سرگرمیاں تیز کر رکھی ہیں اور ممکنہ جنگی حکمت عملی پر عمل شروع ہو چکا ہے، کیونکہ بھارت دہلی حملے کو جواز بنا کر کسی بھی وقت پاکستان پر دھاوا بول سکتا ہے۔ پاکستان نیوی کی غیر معمولی تیاریاں، سمندر میں بھارت کو جواب دینے کا عزم۔ پاکستانی نیوی نے سرکریک ایریا سے لے کر بحیرہ عرب تک اپنی تعیناتیاں بڑھا دی ہیں۔ ایڈمرل اور اعلیٰ حکام نے ساحلی علاقوں کا دورہ کر کے جنگی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ پاکستان کا واضح پیغام ہے کہ اگر بھارت نے سمندری محاذ پر کوئی بھی مہم جوئی کرنے کی کوشش کی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ سپر سونک اور فتح میزائل سسٹم پہلے ہی تعینات کیے جا چکے ہیں، جو بھارتی نیوی کے اڈوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ چین کا پاکستان کو نیا گیم چینجر ہتھیار دینے کا اعلان۔ چین نے پاکستان کو جدید ترین YJ-7 ہائپرسونک میزائل دینے کی منظوری دے دی ہے، جو آبدوزوں سے داغا جا سکتا ہے۔ یہ میزائل 700 سے 1000 کلومیٹر تک ہدف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اسے روکنا تقریباً ناممکن ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق یہ میزائل بھارتی ایئر کرافٹ کیریئر INS وکرانت کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ چین نے اس میزائل کو پہلی بار اگست 2025 میں اپنی وکٹری ڈے پریڈ کے دوران ظاہر کیا تھا۔ ہنگور کلاس آبدوزیں پاکستان کو ملنے کے قریب۔ چین کی تیار کردہ ہنگور کلاس آبدوزیں بہت جلد پاکستان کے بحری بیڑے میں شامل کر لی جائیں گی۔ 8 آبدوزوں کے معاہدے کے تحت 4 چین سے اور 4 پاکستان میں تیار کی جائیں گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ آبدوزیں بھارت کی سمندری برتری کے خواب کو چکنا چور کر دیں گی۔ یہ منصوبہ 2015 میں شروع ہوا تھا اور اس کی مالیت تقریباً $15 ارب ہے۔ ترکی اور چین دونوں پاکستان کے ساتھ بھارتی نیوی کے لیے ڈراؤنا خواب۔ ترکی اور چین کی دفاعی معاونت کے بعد پاکستان نیوی خطے میں ایک مضبوط قوت بن کر ابھر رہی ہے۔ ترکی کی بحری ٹیکنالوجی اور ڈرون وارفیئر میں تعاون پاکستان کو اضافی برتری فراہم کرے گا۔ دفاعی ماہرین کے مطابق پاکستان اب کسی بھی سمندری محاذ پر بھارت کو ٹکر دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ افغانستان میں سرکاری سطح پر پاکستان مخالف ترانے، اسلام آباد پر حملے کی دھمکی۔ افغانستان کے ترانوں میں پاکستان کے خلاف اشتعال انگیز زبان استعمال کیے جانے کا انکشاف۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق حال ہی میں افغانستان میں پولیس اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں اشتعال انگیز ترانے پڑھے گئے اور ترانوں میں پاکستان کے خلاف انتہائی اشتعال انگیز زبان استعمال کی گئی۔ ذرائع کے مطابق افغان ترانوں میں اسلام آباد کو آگ لگانے اور لاہور میں جھنڈے گاڑنے کے اشعار بھی پڑھے گئے۔ بھارتی میڈیا کی پاکستان مخالف مہم فالس فلیگ آپریشن کا ایک اور مکروہ کھیل بے نقاب۔ بھارتی میڈیا کی پاکستان مخالف مہم فالس فلیگ آپریشن کا ایک اور مکروہ کھیل بے نقاب ہو گیا۔ بھارتی میڈیا نے جھوٹ کی نئی لہر چلا دی۔ اتر پردیش اور حیدرآباد کے مقامی دہشت گردوں کو پاکستان سے جوڑنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ بھارتی میڈیا نے پاکستان مخالف جھوٹ اور پراپیگنڈے کی نئی لہر چلا دی۔ جھوٹی اور فیک خبریں چلانے والے بھارتی میڈیا کی اخلاقی پستی بھی عیاں ہو گئی۔ ابتدائی تحقیقات میں واضح ہوا ہے کہ گرفتار دہشت گرد بھارت کے اپنے شہری ہیں۔ بھارتی میڈیا نے صبح سے جھوٹ گڑنے کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس نے دہلی کار دھماکے کی تحقیقات پر سوالات اٹھا دیے۔ کانگریس پارٹی کے MLA HD راگناتھ نے دہلی کار دھماکے کی تحقیقات پر مودی حکومت پر سوالات اٹھا دیے۔ راگناتھ کا کہنا تھا کہ کار میں CNG سلنڈر دھماکے کی جگہ پر وزیر داخلہ کا دورہ غیر متوقع تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ امونیم نائٹریٹ کی باقیات کی تحقیقات غلط طریقے سے کی گئیں کیونکہ اس علاقے کو سیل نہیں کیا گیا تھا۔ راگناتھ کا مزید کہنا تھا کہ جب دہلی میں CCTV کی وسیع نگرانی ہے تو کئی گھنٹے بعد بھی کار سے متعلق معلومات جاری کیوں نہیں کی گئیں۔ انہوں نے مودی سرکار سے اس واقعے کی تحقیقات کے حوالے سے اصل حقائق سامنے لانے کا مطالبہ کر دیا۔
اسرائیل نے حماس کے مسلح جنگجوؤں کے بارے میں امریکہ سے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ غزہ کے جنوبی شہر رفح میں موجود ان سرنگوں کے گرد بڑھتی ہوئی غیر یقینی کی صورتحال کے دوران جہاں درجنوں حماس کے جنگجو محصور بتائے جاتے ہیں، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے واضح کیا ہے کہ انہوں نے ان افراد کی رہائی پر کوئی اتفاق نہیں کیا۔ منگل کو نیتن یاہو کے دفتر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ وزیر اعظم نے رفح میں گرفتار حماس کے مسلح افراد کی رہائی کے حوالے سے واشنگٹن سے وعدہ نہیں کیا ہے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے فلسطینی قیدیوں کے لیے سزائے موت کا بل منظور کر لیا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے 2 متنازعہ بلوں کی منظوری دے دی جس سے فلسطینی قیدیوں کے لیے سزائے موت اور غیر ملکی میڈیا پر مستقل پابندی کی راہ ہموار ہو گئی۔ ترک میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی پارلیمنٹ نے 2 انتہائی متنازعہ بلوں کو ابتدائی منظوری دے دی ہے۔ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری، غزہ میں اسرائیلی ڈرون حملے میں 2 فلسطینی شہید۔ غزہ کے جنوبی شہر خان یونس میں اسرائیلی ڈرون حملے میں ایک بچے سمیت 2 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ ماہ نافذ ہونے والی جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوج کی غزہ میں کارروائیاں مسلسل جاری ہیں۔ غزہ کی زمین پر کسی ترک فوجی کا پاؤں نہیں لگنے دیں گے، نیتن یاہو نے خبردار کر دیا۔ اسرائیل نے غزہ کے لیے قائم بین الاقوامی فورس میں ترک فوج کی شمولیت سختی سے مسترد کر دی۔ ادھر غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فضائی حملوں اور کشیدگی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اسرائیل نے واضح کیا ہے کہ غزہ میں تعینات ہونے والی بین الاقوامی فورسز میں ترک فوج کی شمولیت قابل قبول نہیں ہوگی۔ امریکی تاریخ کا طویل ترین حکومتی شٹ ڈاؤن ختم کرنے کے لیے بل سینٹ سے منظور ہو گیا۔ امریکی تاریخ کے سب سے طویل 41 روزہ حکومتی شٹ ڈاؤن کے خاتمے کے لیے امریکی سینٹ نے سالانہ اخراجاتی بل منظور کر لیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق سینٹ میں ہونے والی ووٹنگ میں 60 ارکان نے بل کے حق میں جبکہ 40 نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ حیران کن طور پر اپوزیشن ڈیموکریٹک کے 8 ارکان نے بھی بل کی حمایت کر دی، جس کے بعد حکومت کے دوبارہ فعال ہونے کی راہ ہموار ہو گئی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔